بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 163 اور آج سورۃ البقرہ کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 208 اور 209۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا اور پیچھے نہ چلو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے، انہ بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے، فإن زلتم بس اگر تم لغزش کھا جاؤ، من بعد ما اس کے بعد کے، جاءتکم تمہارے پاس آ چکی ہے، البینات کھلی دلیلیں، فاعلموا بس جان لو کہ ان اللہ کے بے شک اللہ عزیز حکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سو اگر تم لغزش کھا جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، تو جان لو کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، ایمان والوں کو اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے روکا گیا ہے۔ تیسری بات، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چوتھی بات، واضح دلیلوں کے آ جانے کے باوجود لغزش کھانے والوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ بزرگان محترم، ایمان والوں کو اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو پہلے یہودی تھے، انہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم کو باقی رکھنا چاہا، اس لیے کہ یہودیوں کے پاس ہفتے کا دن تعظیم کا دن، اور اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرنا بھی چاہا، اس لیے کہ یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اور انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا کہ تورات بھی چونکہ اللہ کی کتاب ہے، ہم قرآن مجید کی طرح اس کی بھی تلاوت کریں گے، تہجد کی نماز میں پڑھ لیں گے۔ ان تمام باتوں کے پس منظر میں یہ حکم دیا گیا کہ اے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو۔ آخری امت کے لیے آخری نبی آ چکے ہیں، آخری امت کے لیے آخری کتاب آ چکی ہے، اب اسی رسول کی اتباع تمہیں کرنی ہوگی اور اسی کتاب مقدس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، تمہارا کھلا دشمن ہے، چونکہ یہ پہلی ہی بات کہی گئی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ 100% اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ کا باعث ہے وہ شیطانی طاقت ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ادھورا اور ناقص رکھے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، اس لیے اس کی فوری بات کہا گیا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہیں 100% مسلمان ہونے نہیں دے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر تم 100% اسلام میں داخل ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔ شیطان سے متعلق یہ عجیب فلسفہ ہماری زندگی میں ہے کہ ہم شیطان کے بارے میں تفسیریں بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، بلکہ اس پر لعنت برساتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اپنی غلطی اور اپنی جھوٹ کو فوراً شیطان پر ڈال دیتے ہیں اور اس پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، مگر اسی کے طریقے پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عجیب فلسفہ اور طریقہ ہے۔ فرمایا گیا اگر تم لغزش کھا جاؤ واضح دلائل کے پہنچ جانے کے بعد بھی، تو یاد رکھو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح دلائل کے آ جانے کے بعد پھر بھی اسلام میں داخل نہ ہوئے تو اس کو معمولی بات مت سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے، اور اللہ غالب اور زبردست ہے، وہ انتقام لینا بھی جانتا ہے، وہ حکیم بھی ہے، اپنے حکمت کے موافق سزا دینے میں۔ وہ اگر جلدی نہ کرے تو اس کا یہ مطلب ہرگز مت سمجھو کہ وہ قادر نہیں ہے، بلکہ وہ گرفت بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس کی گرفت سے بچائے، اس کی سزا سے بچائے، اور پروردگار ہم سب کو دین اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔